حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ میں حضور کی مجلس میں بیٹھا تھا، حضور جنت کا بیان کر رہے تھے اور آپ نے جنت کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ جنت ایک ایسی جگہ ہے کہ جس کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا، کسی کان نے نہ سنا، یہاں تک کہ اس کا خیال بھی کسی انسان کے دل پر نہ گزرا۔ اور اس کے بعد آپ نے سورہ سجدہ کی 16 اور 17 آیت تلاوت فرمائی کہ وہ لوگ جو اپنے بستروں سے دور رہتے ہیں اور اپنے رب کی عبادت میں محو رہتے ہیں، اس کے آگے خوف، اور کس کا خوف؟ عذاب کے خوف سے گڑ گڑاتے ہیں، اور ساتھ اس کو جنت کی امید سے پکارتے ہیں، اور ان کا عالم یہ ہے کہ اپنے رب کی عبادت میں یوں جڑے رہتے ہیں۔ تو یہی تو وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت تیار کر رکھی ہے۔ پر ان کی ایک اور خاصیت اس آیت میں اللہ نے بیان فرمائی، یہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ اللہ ان کو دیتا ہے اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ تو پھر ان کے لیے جو وہ کرتے ہیں کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا سامان ہے جو ایسا سامان ہے کہ کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہو، کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہو، کسی کو خبر بھی نہ ہو، ایسا سامان ہم نے ان کے لیے خزانہ غیب میں چھپا رکھا ہے۔ اور یہ اس لیے ہے کیونکہ ان کے اعمال ایسے ہیں کہ اس کے لیے ان کو یہی صلہ دیا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اس آیت میں مسلمانوں کو اعمال صالحہ کے ساتھ ساتھ جنت کے حصول کی ترغیب بھی دی جا رہی ہے، اور خصوصاً رات کو علیحدگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جڑنے کا کہا جا رہا ہے۔ اور یہ وہی لوگ ہیں جن کے دل بھی اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، صرف زبانیں نہیں جڑی ہوئی، ان کے عمل بھی جڑے ہوئے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ان کے عمل بھی اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، ان کا اندر باہر اللہ سے جڑا ہوا ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت جو ہے وہ کیسی جگہ ہے۔ یہ جو حدیث شریف میں آپ سے بیان کر رہا ہوں، اس کو بدور السافرہ میں، العاقبہ میں بحوالہ بخاری، امام ترمذی نے اس کو روایت کیا، امام احمد نے شرح السنہ میں، مسلم شریف میں ہے، امام طبرانی نے اس کو، امام حاکم نے، اور کئی کتب میں، کوئی 10-15 حدیث کی کتابوں کے حوالے تو میرے آگے رکھے ہیں جن کے اندر یہ حدیث ملتی ہے کہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، اور کسی انسان کے دل سے اس کا خیال تک نہیں گزرا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اگر چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، یعنی یہ جو آیت آپ کے سامنے ابھی پڑھی تھی نا میں نے، کہ چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، سو کسی شخص کو خبر نہیں جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ایسے لوگوں کے لیے خزانہ غیب یعنی جنت میں موجود ہے۔ یہ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی، یہ اسی کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ جو ہے وہ ارشاد فرما کے کہتے ہیں کہ بھائی چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، کہ یہ آیت اس بات پر دلالت ہے کہ اللہ کا جو حکم ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی میرے رب نے اپنے بندوں کے لیے کتنا خوبصورت سامان تیار کر رکھا ہے، لیکن وہی بات ہے کہ ہے کوئی لینے والا؟